شہباز شریف سے بھی بہتر کام کیا سر شہباز شریف سے میں کہتا ہوں شہباز صاحب سے بھی بہتر ریکارڈ توڑ گئی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کو لے لیتے ہیں. جی ایجوکیشن سیکٹر میں یا ہیلتھ سیکٹر میں کون سی ایسی 2 یا 3 ریفارمز کی ہیں جہاں پہ آج اس ملک کے یا اس صوبے کے بائی اینڈ لارج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھانا ہے, گورنمنٹ اسکول میں پڑھانا ہے. صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ سر میرا ایک بیٹا ہے. خیر سے آپ کا بیٹا ماشاءاللہ جب بڑا ہوگا جی سر آپ اپنے بیٹے کو لاہور کے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروائیں گے؟ ہم اوپر بیٹھ کے بڑے بڑے انڈیکیٹرز ریزرو, جب تک غریب بندے بیچارے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس نے ریزروز کو کیا کرنا ہے؟ گورے کی ہم سلیکٹیو باتیں پک کرتے ہیں. نہیں سر سلیکٹیو نہیں سر. آپ دیکھیں نا گورے کی مثال ہمیں جو رات سر غریب پیدا ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. گورا بیچارے غریب مر گئے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. گورا بیچارے کا پرائم منسٹر ٹرینوں میں سفر کرتا ہے, اس پہ سائیکلوں میں سفر کرتا ہے. آپ کو مجھے کہنا چاہیے آپ کو ہماری چیف منسٹر آپ کر رہے ہیں وہ 11 ارب کے جہاز خریدتی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کو آپ اتنے لمبے پروٹوکولز ہیں. ویسے ریلیٹیوز کے علاوہ بھی تو لوگ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, ہم ان کو کیوں نہیں موقع دیتے اس طرح؟ یہ ہماری سیاست میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بہت زیادہ چیز ہے نا. پاکستان آپ دیکھیں نا, آپ خود اس بات کو سوچیں کہ وہ بندہ کتنا مجبور ہوگا جس کو پتہ بھی ہے کہ میرا ڈنکی کے تھرو دوسرے ملک میں پہنچنے کے چانسز شاید 5% سے بھی کم ہیں, لیکن اس کے باوجود اس سے گھر میں مہنگائی کی اور وہ تمام چیزوں کی وہ صورتحال ہوگی کہ وہ اپنی جان کو پوری فیملی کو رسک میں ڈال کے وہ ڈنکی لگا لیتا ہے. عمران صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک پولیٹیکل ورکر ہیں. لیٹ سپوز آپ مسلم لیگ نون کی جو پنجاب کی پارٹی ہے اس میں موسٹ ٹیلنٹڈ موسٹ انرجیٹک ورکر ہے, کیا چانسز ہیں کہ کسی پوائنٹڈ ٹائم پہ جا کے آپ پنجاب کے چیف منسٹر بن سکتے ہیں جب آپ کے نام کے ساتھ شریف نہیں ہے؟ کوالٹیز موجود ہیں جو کہ چیف جو بہت نہایت میری بات اور نہایت یوتھ کے اوپر پروگرام آنے شروع ہو گئے, یوتھ کے اوپر ڈفرینٹ اسکیمز آنی شروع ہو گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ انٹائرلی عمران خان کو جاتا ہے کہ اس نے سب کو احساس دلایا؟ السلام علیکم ویورز, میں محمد ثاقب عباس, آپ کے پروگرام اکراس دا ٹیبل وتھ ثاقب سے. ویورز آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے پنجاب کے فوکل پرسن رانا جنید صاحب. ہم رانا جنید صاحب سے بات کریں گے یوتھ پروگرام کی افادیت کے بارے میں, ان کی مسلم لیگ نون میں پولیٹیکل سفر کے بارے میں اور مسلم لیگ نون کے سیاسی بیانیے کے بارے میں. تو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں رانا جنید صاحب کو. رانا صاحب السلام علیکم اور بہت خوش آمدید آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. السلام علیکم ثاقب بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے دعوت دی اور ہمارے ساتھ وقت گزارنے کا بھی انشاءاللہ آج کا پروگرام ہے. رانا صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا مسلم لیگ نون کو میں شمولیت کا جو فیصلہ ہے اس کی بیک اینڈ پہ کیا مسلم لیگ نون کے بیانیے میں ایسی خاص بات تھی جس کی بیس پہ آپ نے ڈیسیژن کیا کہ میں نے مسلم لیگ نون کا پارٹ بننا ہے؟ سر میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ میں نے قائد اعظم کی شکل میں اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ نواز شریف کو دیکھا ہے. نواز شریف نے صرف ہمیں سڑک نہیں دی, آئٹم بم بھی دیے, اور وہ جو آئٹم بم دیے اس کی وجہ سے آج ہم اپنی پوری دنیا میں بڑے حفظ و ایمان سے رہ رہے ہیں. تو میری نظر میں نواز شریف سے بڑا لیڈر پاکستان میں کوئی نہیں اور پاکستان کو مل نہیں سکتا. یہ جب ہم نواز شریف صاحب کے اتنے بڑے لیڈر ہونے کی بات کرتے ہیں اور وہ تمام چیزیں کرتے ہیں, وہ کیا فیکٹرز ہیں کہ نواز شریف صاحب جب بھی دور حکومت میں آتے ہیں تو وہ اپنا جو مکمل ٹینور ہے وہ پورا نہیں کر پاتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا وہ اس طرح اسٹریٹ سمارٹ نہیں ہیں, وہ اس طرح ان چیزوں میں کو وہ دیکھ نہیں پاتے اور کچھ ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو فیصلے بعد میں جا کے ان کو بیک فائر کرتے ہیں؟ اصل میں سر قصور میاں صاحب کا نہیں ہے, قصور میاں صاحب کی پاکستان کے کام اور ترقی رکھنے کے لیے, درد رکھنے کے لیے قصور ان کا یہ ہے. گزشتہ سالوں میں جو پچھلی حکومتوں میں میاں صاحب کو ہمیشہ ایشو فیسز ہوئے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایسا, میں کسی ادارے کو نہیں اس میں کرٹیسائز کر رہا, لیکن کوئی ایک انڈیویجول ہو سکتا ہے جس کو میں ضرور کرٹیسائز کر سکتا ہوں. ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں آپ پاور دیتے ہیں اور اس پاور کا وہ مس یوز کرے. تو جب میاں صاحب کے پاس اقتدار آئے, کام کرنا چاہے, ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا چاہیں, اس ٹائم ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص نکلتا ہے جو بغاوت کر دیتا ہے اور حکومت کو اور میاں صاحب کو تنگی دے دیتا ہے, قوم کا نقصان کر دیتا ہے. رن صاحب اگر ہم جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے صرف ملک کو سڑک نہیں دی, انہوں نے ایٹم بم بھی دیا, اگر ہم دیکھیں تو نیوکلیئر پاور میں
مختلف لوگوں نے بہت عام رول پلے کیا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، پھر مختلف ادوار بھی تھیں، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، سائنٹسٹ بھی تھے، وہ تمام لوگ تھے. اور ٹھیک ہے 99 میں پھر جب یہ ایکچوئل فیصلہ کیا تو میاں صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ایک کریجیس ڈیسیژن لیا، ہم وہ کریڈٹ ان سے واپس نہیں لے سکتے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم اپنے اس ملک کی بات کرتے ہیں، ہمارے ملک میں بچے نے جس اسکول میں جانا ہوتا ہے یا ہم لوگوں نے جس ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے، وہ ہاسپٹل اور وہ اسکول کو ہم کیوں امپروو نہیں کر پائے؟ اگر ہم نے ایک اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، کیا ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر کیوں نہیں ہو پایا کہ یار ہمارا بچہ جو تعلیم حاصل کرے وہ اسکول کا لیول وہی ہو جہاں پہ میرے سیاستدان کا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، یا جب ہمیں کسی کو بھی ہاسپٹل جانا پڑے تو ہاسپٹل کا لیول وہی ہو جہاں پہ میاں صاحبان یا ان کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. ہم نون لیگ صرف یہ ایٹم بم اور روڈ کے بیانیے سے نکل کے وہ جو ریئل فیکٹرز ہیں جو لوگوں کی زندگی میں امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر اپنی پالیٹکس کو کیوں نہیں بلڈ کر پائے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ سر اس کی ریزن دو چیزیں ہیں. آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ترقی کے پیچھے راز کیا؟ ان کی ترقی کے پیچھے راز ہے کہ آپ ان کی حکومت کو کم از کم 10 سال کا ٹینور دیتے ہیں، ان کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں. آپ چائنا کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، مودی کتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہے انڈیا میں، ملک کے لیے اداروں کے لیے کام کر رہا ہے. ایک سول پاور کو جب آپ پورا اختیار دیتے ہیں کہ فیصلے لیں، کام کریں، تو ملک ترقی کی طرف چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ آپ کی جو وزیر اعلیٰ ہیں، چیف منسٹر پنجاب ہیں، اکشے نواز ہیں، ان سے بہتر کام آج تک کی پنجاب کی ہسٹری میں کسی نے نہیں کیے. ستھرا پنجاب پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس کو آج کی دور کے ترقی یافتہ ملکوں کی برابری کرنے والے پروگرامز کو دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں کہ میڈیسن کے ٹرکس چلائے جا رہے ہیں، ہوم ڈور پہ آپ کو میڈیسن فراہم کی جا رہی ہے. آپ کو پاکستان کے اندر ایسے ایسے منصوبے دیے جا رہے ہیں جس کا سٹینڈرڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مقابلے میں ہے. شہباز شریف سے بھی بہتر کام کیا سر شہباز شریف سے، میں کہتا ہوں شہباز صاحب سے بھی بہتر ریکارڈ توڑ گئی ہیں، محسن نقوی صاحب کی سپیڈ کو توڑ گئی ہیں. اس سے زیادہ کام میرا نہیں خیال کہ پنجاب کی ہسٹری میں کسی نے دیکھا ہوگا، کیا ہوگا. اللہ کا یہ شکر ہے بزدار نہیں کہہ دیا آپ نے کہ بزدار کی طرح کی تو نہیں ہے. بزدار جیسا وزیر اعلیٰ آ جاتا، بیوروکریسی کھا جاتی، ملک کے پیسے ہر چیز دیوالیہ کی طرف چل جائے، اس سے تو اچھی تو بہتر تو میرا خیال ہے مریم نواز ہے. چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کو لے لیتے ہیں. جی، ایجوکیشن سیکٹر میں یا ہیلتھ سیکٹر میں کون سی ایسی 2 یا 3 ریفارمز کی ہیں جہاں پہ آج اس ملک کے یا اس صوبے کے بائی اینڈ لارج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھانا ہے، گورنمنٹ اسکول میں پڑھانا ہے؟ سر آپ میری نظر میں آپ پڑھائی کو کی طرف تو میں سیکنڈ کہتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا کہ آج ہمارے ملک میں ہاسپٹلز اور اسٹینڈرڈ کو دیکھ لیں، نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہے ہیں، آپ اس کا سٹینڈرڈ دیکھیں، اس کے اندر مشینریز دیکھیں، اس میں چیزیں دیکھیں کہ کس طرح کی فیسلٹیز اور سٹینڈرڈز دیے جا رہے ہیں عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، تاکہ کہ کینسر کا علاج صرف میں یہ نہیں کہتا کہ عمران نے کینسر ہاسپٹل بنا دیا تو بڑا اچھا کر دیا. ہی شوڈ بی اپریشیٹڈ اینڈ ہی از بینگ اپریشیٹڈ. میاں نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار اس نے کینسر اسپتال بنا کے بڑا نقصان کر دیا قوم کا. آپ نے کبھی مریم سے نہیں سنا کہ کہے گی کہ یار اس نے قوم کا بڑا نقصان کر دیا کینسر ہاسپٹل بنا کے. وی آر ویری تھینکفل، ہم نے زمین بھی دی ہے اس کو بنانے کے لیے. آج میاں نواز شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں، انہوں نے یہ جو کینسر ہاسپٹل بنا کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا دے دیا ہے، یہ انہوں نے قوم پہ احسان نہیں کیا ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ کر رہی ہیں. آپ موقع دیں گے تو کوئی کام کرے گا. اگر ہماری قوم کا سب سے بڑا ایشو ہے سر کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اے سی لگا ہوتا ہے، ٹی وی سامنے ہے، فیس بک کھولا ہے، ٹائپنگ وارئرز ہیں، پریکٹیکلی کسی نے نہیں کرنا. تو اگر کوئی پریکٹیکلی کرتا ہے تو ہم اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار ٹک ٹاک واسطے کر رہی ہے جو کر رہی ہے، سوشل میڈیا واسطے کر رہی ہے. نہیں رام صاحب دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ کسی نے اچھا کام کیا ہے اس کا ہم کریڈٹ دیتے ہیں. جی، موٹر ویز کی بات کریں، انفراسٹرکچر کی بات کریں، یا ایون جو اٹامک بم کا جو دھماکوں کا فیصلہ کرنا تھا وہ کریڈٹ ہم نے دے دیا. جہاں پہ کسی نے اچھا کام کیا وہ کریڈٹ دے دیا. لیکن جو ہم سکولز کی، ہیلتھ کی، ان تمام چیزوں کی بات کر رہے ہیں، آپ ابھی میرے ساتھ آ جائیں، ہم روڈز پہ چلے جاتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ سڑکوں پہ ٹریول کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، آپ 10 لوگوں سے پوچھ لیں، 50 لوگوں سے پوچھ لیں، کتنے لوگ ان میں سے یہ جواب دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، بچوں کو تعلیم دینی ہے،
اور پرائیویٹ اسکول تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. جو اس ملک میں انفلیشن ہے اور جو پرائیویٹ اسکول کی فیسز ہیں وہ تو بائی اینڈ لارج اس ملک کے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہمارا فوکس اس سائڈ کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ صرف ہم خالی 1-2 میگا پروجیکٹس کی بات کر کے باقی ساری چیزوں کو انڈر دا کارپٹ تو نہیں کر سکتے. سر اس میں یہی ثاقب بھائی میں گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا. اب مثال کے طور پہ ہم ایجوکیشن کے ریفارمز کی طرف دیکھ لیں. ای لائبریریز ہیں. آج سے پہلے پاکستان میں ای لائبریری والا کسی کو کنسیپٹ کا بھی نہیں پتا کہ ای لائبریری ہے کیا. رانا سکندر حیات از ورکنگ ویری ویل آن دیز کائنڈ آف ڈیولپمنٹس. پھر آپ ای اسکوٹی سسٹم دیکھیں. ایک اسٹوڈنٹ کو ای اسکوٹی دی جا رہی ہے کہ آپ نے اگر ٹریول کرنا ہے, کالج یہ آپ کا بہت دور ہے, گورنمنٹ سرکاری اسکول آپ کے علاقے سے دور ہے, تو اس کے لیے ای اسکوٹی جیسی فیسلٹیز بھی کریٹ کر رہی ہے. سوچ تو رکھ رہے ہیں کہ یار کچھ اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ایک سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ہمارا معیار اس لیول تک ہے. ابھی آپ نے جن پروجیکٹس کی بات کی نا, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پنجاب خالی لاہور نہیں ہے, بہت سے رورل ایریاز اور بہت سے وہ تمام جگہیں ہیں. تو یہ سہولیات آج بھی ہمارے بہت سارے شہر ہیں, بہت سارے گاؤں ہیں جہاں پہ بچوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے مین سٹیز میں آنا پڑتا ہے. لوگوں کو اپنی میجر ٹریٹمنٹس کے لیے مین سٹیز میں آنا پڑتا ہے. ان جب مین سٹیز میں آتے ہیں, ان مین سٹیز کے ہاسپٹلس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ جنرل ہاسپٹل چلے جائیں, سروس ہاسپٹل چلے جائیں, آپ کارڈیالوجی چلے جائیں, چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے بندے کو ڈرپ لگی ہوتی ہے. بیڈ کے اوپر 2 لوگ جو ہیں ہوتے ہیں, اسٹریچر کے اوپر 2 لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ بڑے پروجیکٹس اپنی جگہ پہ, لیکن یہ تمام فیسلٹیز ہمیں پنجاب میں اکراس دا بورڈ دینی پڑیں گی جب تک یہ ہم ایجوکیشن کو, ہیلتھ کو, صرف لاہور ایگزامپل نہیں ہوگا. جب ہم تمام علاقوں کو, تمام شہروں کو, میں یہ نہیں کہتا ہم لاہور بنا دیں گے, لیکن لاہور کی ایٹ لیسٹ 60-70% تک جب تک یہ فیسلٹیز نہیں دیں گے نا, تب تک لوگوں کا جو زندگی کا معیار ہے, جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے, وہ امپروو نہیں ہوگا. سر میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کس حد تک. دیکھیں ہم جب قوم بننا چاہتے ہیں بہیستے ہیں کہ ہم نے اس چیز پہ چلنا ہے کہ یار وی وانٹ ٹو بی اے ڈیولپڈ کنٹری, اور ہم ایک ڈیولپڈ لوگ بن جائیں, سوسائٹی بن جائیں, ہمارے اندر اس چیز کی سوچ ڈیولپ ہو جائے. اس کے لیے کچھ فرض ہمارے اپنے بھی ہیں. میں آپ کو ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس دیتا ہوں. میں جناح ہاسپٹل جاتا ہوں. جناح ہاسپٹل میں میں اپنے کسی عزیز کو لے کے جاتا ہوں ان کے کسی معاملات کے لیے. جو آپ نے بات کی نہیں, ایک جگہ پہ 2 بیڈ استعمال ہو رہے ہیں. میرا سرکار سے زیادہ سرکار کی جو مینجمنٹ چلا رہی ہے ان سے زیادہ اختلاف رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ اب ایک ایم ایس ہے, ایک ڈی ایم ایس ہے, ایک مینجمنٹ ہے. ان کا کام ہے, سول سرونٹ کا کام ہے کہ جو میڈم نے بجٹس ایلوکیٹ کر دی ہیں, چیزیں ایلوکیٹ کر دی ہیں, یہ دیکھیں اپنے ہاسپٹلس کے اندر کہ ہماری فرسٹ پریورٹی, ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. کیا ہمارے اندر مینجمنٹ اسکل یہ لے کے آنی ہے کہ ہمارے وارڈز انکریز کر دیے جائیں, ہماری بیڈز انکریز کر دیے جائیں, ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹس جو آ رہے ہیں ان کو میڈیسن ٹائم پہ پہنچ رہی ہے. ہمارے ملک کا سر یہ تو حالات ہیں کہ جو ہاسپٹلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فارمیسیز کے اندر یا میڈیسنس کے جو چیزیں ان کو دیکھ رہے ہیں. اب میں پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں, خواجہ سلمان رفیق صاحب دن اور رات اس مافیا سے لڑ رہے ہیں. وہ میڈیسن آتی ہے, سرکار اپنے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے دیتی ہے, وہ ایسے لوگ ریکروٹ ہوئے ہیں, وہ آدھی میڈیسن ہی بیچ کے کھا جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو نیچے انتظامیہ ہے یا بیوروکریسی ہے, اس کو بھی تو پولیٹیشنز نے کنٹرول کرنا نا. تو کیا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ نیچے ایڈمنسٹریشنز کو یا بیوروکریسی کو وہ لوگ کنٹرول کر پائیں؟ دیکھیں نا رانا صاحب, سمپل سی بات ہے, اگر میرے نیچے میرے امپلائیز ہیں, میرے سٹاف ہیں, وہ چیزوں کو مس مینیج کر رہے ہیں, وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں, تو اس کی بائی اینڈ لارج رسپانسبلٹی میرے مینجمنٹ سکلز کے اوپر بھی تو آتی ہے نا. تو اگر پولیٹیشنز ریسورسز تمام دے رہے ہیں اور نیچے جو ایم ایس ہے یا ڈاکٹرز ہیں یا بیوروکریسی ہے یا وہ تمام لوگ ہیں, اگر وہ ریسورسز کو پراپر مینیج نہیں کر رہے یا اس کو مس مینیج کر رہے ہیں, تو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی تو اگین سیاستدان کے اوپر ہی آئے گی. ساقب بھائی آپ نے ایک بڑی بالکل آپ ٹھیک ہے, آپ نے ایک شروع میں ایک بڑا زبردست سوال کیا تھا کہ میاں صاحب کو 2 سال کی حکومت ملتی ہے, 3 سال بعد کی کمپلیٹ نہیں ہوتی تو نکال دیتے ہیں. اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ ہمیشہ میاں صاحب نے سول سرونٹ کو, حکومت کے ملازم کو, اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں, ان کو ان کی حدود بتائی ہے کہ آپ اس بیریئر کو, اس ریڈ لائن کو کراس مت کریں. مثال کے طور پہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان کی نااہلی ہے, میری نظر میں بادشاہ کا جو وزیر ہے یہ اس کا کام ہے اس کو بتانا کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل پاور اتنی دی جائے کہ وہ اس جو ایک مثال کے طور پہ اپوائنٹڈ اور الیکٹڈ بائی پیپل آف پاکستان از مور پاورفل اینڈ ہیز دا کیپیسٹی کہ یار اس کو ریموو کر سکتا ہے. اگر ایک سول سرونٹ کو پتا ہے کہ جی میرا زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, مجھے سسپینڈ کر دیں آپ,
اگلی حکومت آئے گی, وزیر اعلیٰ پرویز لائی ہوگا, میری پھوپھی دا منڈا ہے, میرا یار ہے, ادھر پی ایس اے ہے, وہ مینوں بحال کرا دے گا. تو سر جب تک یہ چیزیں کانسٹیٹیوشنل پاورز نہیں دی جائیں گی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کو, ہمارے منسٹرز کو, کہ یار یہ ان کے تبادلے نہیں, ان کو سدا بہار ان کو سسپینڈ کرنے کی طاقتیں اور ان سوچوں میں ڈالنے کی, تو تب ساری اس ملک کی ترقی ہوگی. رانا صاحب صرف ایک سرٹن پرسنٹیج ہے یا ایک سرٹن پرسنٹیج آف گورنمنٹ امپلائیز ہیں جہاں پہ چلے میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سرٹن لمیٹیشن ہوتی ہے جہاں پہ وہ اپنے فیصلوں کو اس طرح ایگزیبٹ نہیں کر پاتے. لیکن جو آپ کے سول ادارے ہیں سارے, وہ سول اداروں کے اوپر تو ایسی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وہاں تو آپ نے اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے فیصلے وہاں پہ کروانے ہیں. اور اگر کسی منسٹر کو یا کسی بھی بندے کو کسی ایسے ادارے کے اوپر لگایا گیا, چاہے ہیلتھ کے اوپر لگایا گیا, چاہے ایجوکیشن کے اوپر لگایا گیا, اور نیچے انتظامیہ اس کی بات نہیں سن رہی, تو وہ پھر ریزائن کر دے. کسی ایک طرف تو ہو جائے نا. اگر مطلب یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈبل ڈپ کرنا ہے, ہم نے دونوں طرف کے مزے لینے ہیں, ہم نے اس کے اوپر بھی رہنا ہے اور بعد میں ہم نے فیلئر کی جو رسپانسبلٹی ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ بھی نہیں لینی. تو یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ تو نہیں چلتی نا. آپ ایک عام کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں, آپ جب اس ادارے کے ہیڈ بنتے ہیں, وہ ادارہ آپ کے نیچے آتا ہے, تو آپ کو اس کے اچھے برے تمام چیزوں کی رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے. یا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میرے نیچے والے لوگ جو ہیں وہ میری بات نہیں مان رہے ہیں, تو پھر آپ اس پوزیشن سے ریزائن کر دیتے ہیں. دیکھیے میں کوئی ایک پوزیشن تو آپ لیتے ہیں. سر میں آپ کو مزے کی بات, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ اپنے پوزیشن سے ریزائن کر دیں, سر یہ سیاست ہے. سیاست میں کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے, کوئی بھی سول سرونٹ اتنا سیانہ نہیں ہے کہ وہ اپنے افسر کو نو کی جواب دے گا. اس میں ادا یہ ہے کہ جب منسٹر نے, ایم این اے اور ایم پی اے نے کہنا ہے کہ جناب آپ کے پاس آج یہ مریض آیا ہوا ہے, میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں, ہیلتھ منسٹر کے پاس ایک غریب آ جاتا ہے, ریکویسٹ کرتا ہے کہ سر میری رسائی نہیں پہنچ پا رہی ہے ایم ایس تک, اور میری بیٹی بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے, اور اس کو ڈائگنوز ہو گیا ہوا ہے نرو کا, کوئی اس کا سائیکولوجیکل ایشو ہے, نرو ایشو ہے, کسی بھی قسم کی بیماری ہو گئی ہے. سر میری ایم ایس یا اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بات نہیں سن رہی. وہ فون کرتے ہیں ایم ایس کو کہ یار یہ آپ کا ایسے ایسے ایک مستحق انسان ہے, اس کی آپ مدد کریں, اس کا جو میرٹ پہ کام ہے آپ اس کو کر کے دیں. وہ ایم ایس بات سنتا ہے, کہتے ہیں سر ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, ایشو ہی نہیں, آپ بھیجیں اس کو میرے پاس. جب وہ ملازم اس کے پاس جاتا ہے یا وہ شخص اس کے پاس جاتا ہے ایم ایس کے, ایم ایس آدھا گھنٹہ تو پہلے اس کو باہر ویٹنگ بھی کروا دیتا ہے, اندر بیٹھ کے چائے بھی پیتا ہے, اندر بیٹھ کے کھانے بھی کھاتا ہے. اور جب وہ آتا ہے تو کہتے ہیں یار تم منسٹر کے پاس چلے گئے تھے, تمہارا کام جو ہونا تھا اب تو میں اور لمکاؤں گا. ران صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ سر میرا ایک بیٹا ہے. خیر سے آپ کا بیٹا ماشاءاللہ جب بڑا ہوگا, جی سر, آپ اپنے بیٹے کو لاہور کے گورنمنٹ اسکول میں داخل کروائیں گے؟ سر انشاءاللہ میری تو کوشش ہے کہ اس کی ایجوکیشن, اب میں مثال کے طور پہ میرا بیٹا برٹش ہے, اور جو انگلینڈ کے اندر تقریباً سمجھ لیں کہ سارے تمام سرکاری اسکول ہیں, اور میری یہ کوشش ہے کہ ان کو ان سرکاری اسکول کی بجائے ادھر کی آ کے سرکاری اسکول میں ڈالا جائے. آپ ٹریننگ ہو, اپ برنگنگ ہو, پتہ لگے معاشرے کا. کرتے ہیں کہ اب لاہور کے سرکاری اسکول میں داخل کروائیں گے جہاں پہ کھڑکیوں کے آگے روشن دان نہیں ہیں, ٹیوب لائٹیں چلتی نہیں ہیں, پنکھے چلتے نہیں ہیں, پنکھے خراب ہیں, 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. یہ میں آپ کو پریکٹیکل پنجاب کے اور مین لاہور کے اسکولوں کے حالات بتا رہا ہوں. میں کسی لاہور سے باہر, دیکھیں میرا صرف پوائنٹ رانا صاحب یہ ہے کہ جب میرے سیاستدان کے بچے باہر پڑھیں گے, اسکول وہ نہیں ہے جو میرے بچے کا اسکول ہے, جب میرے سیاستدان کے ہسپتال وہ نہیں ہے جو میرے بچے کا یا میرا ہاسپٹل ہے, جب ان کا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن وہ نہیں ہے جو کہ میرا یا میرے بچوں کا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے, تو لیول کیسے برابر ہوگا؟ جب آپ کو پتا ہو, میں آپ کی پرسنل بات نہیں کر رہا, میں سیاستدان کی بات کر رہا ہوں. جب جو ڈیسیژن میکرز ہیں یا گورنمنٹ کے لوگ ہیں, جب ان کو پتہ ہوگا, جب مریم صاحبہ کو پتہ ہوگا کہ جنید نے کل کو لاہور کے ایک سرکاری اسکول میں پڑھنا ہے, اس کی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جب طبیعت خراب ہوگی تو اس نے ایک سرکاری ہاسپٹل میں جانا ہے, وہاں پہ پرچی بنوانی ہے اور اس نے لائن میں لگنا ہے, جب تک وہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے بچوں نے بھی اس سارے پروسیس میں سے گزرنا ہے, تب تک ان چیزوں کا لیول امپروو نہیں ہوگا. آپ کو بھی پتہ ہے, آپ یہ لکھ لیں. سر اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہاسپٹل ہیں اس کو اس طرح کی مشینری اور ڈیجیٹلائز کیا جائے ٹوکن سسٹم کے اندر, کہ یہ جو پرچی سسٹم اور پرچی اس کو ملنی جس نے پیسے دینے ہیں اور اس کو نہ ملنی جس نے سفارش نہیں کرنی, اس سارے سسٹم کو اسکروٹنائز کرنے کے ہم ایک ٹوکن سسٹم کریں. جیسے بینک میں آپ جاتے ہیں, آپ پریس کرتے ہیں, آپ کو ایک سلپ ملتی ہے, آپ کو ایک نمبر مل جاتا ہے کہ جی آپ کی باری اس ٹائم پہ آئے گی.
ایسے ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو نان ایمرجنسی، جن کو اتنی ایمرجنسی نہیں ہے یا اس طرح کے پیشنٹس نہیں ہیں، سیریس پیشنٹس نہیں ہیں، آپ ان کو اس طرح دیکھیں. ٹھیک ہے، ایک اس طرح کا سسٹم لے کے آیا جا رہا ہے، ویژنائز کیا جا رہا ہے. رہی بات سر آپ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ایجوکیشن میں ڈالتے ہیں یا سیاستدان اپنے اس کیلیبر پہ لے کے آئے غریب کے بچے کی طرح جیسے پڑھے. اب سر یہ اس میں دو کلاسیفیکیشن ہے. کیا صرف سیاستدان کے بچے باہر پڑھتے ہیں؟ کیا صرف سیاست بیوروکریٹس کے بچے باہر نہیں پڑھتے؟ باقی کے لوگ باہر نہیں پڑھتے؟ اور باہر پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اب میں جس پروگرام کا حصہ ہوں، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا، اس میں غریب کے بچے کو بھی لون دیا جا رہا ہے کہ آپ جائیں باہر پڑھ کے آئیں، آپ کو باہر کی فیسلٹی اگر انجوائے کرنی ہے اس میں آپ سیکھیں علم کہ جتنا آپ کو مل سکتا ہے. چین تک جا سکتے ہیں تو اگر. لیکن سر ہمیں یہ چیز کو نہیں بھولنا کہ وی آر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری. ہم ایک مخصوص بجٹ میں ایک مخصوص طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھ رہے ہیں. رانا صاحب 75 سال ہو گئے ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹری سر رہتے ہوئے. کتنی دیر ہم نے سر انگلینڈ اس سے بھی پرانے ہیں ثاقب بھائی. آپ خالی انڈیا کی، آپ چائنا کی بھی، اگر ہم نے انگلینڈ کی ایگزامپل دیکھنی ہے تو چائنا کی بھی ایگزامپل دے دیں. سال ہمارے سے بہت پرانے ہیں سر. ایک آدھے سال کا فرق ہے آزادی کا. میرا رانا صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نیکسٹ پارٹ پہ موو کروں گا، لیکن اس ملک میں یہ میری ذاتی رائے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، جب تک اس ملک کے عام لوگوں کا اور اس ملک کی اشرافیہ کا، اب اشرافیہ میں آپ سب کو انکلوڈ کر لیں، آپ بیوروکریسی بھی ڈال لیں، آپ اسٹیبلشمنٹ بھی ڈال لیں، آپ سیاستدان بھی ڈال دیں، جب تک ان تمام لوگوں کے موڈ آف ایجوکیشن، موڈ آف ٹرانسپورٹیشن، موڈ آف ہاسپٹل جب تک سیم نہیں ہوں گے، بہتری نہیں آئے گی. سر میری ثاقب بھائی ایک گزارش ہے آپ کے ویورشپ سے، آپ کے جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، کہ ہم صرف اس چیز کی بحث سے باہر نکلیں کہ ہم نے 75 سال گزر گئے ہیں نہیں کر پائے. ہم اس موڑ سے باہر نکلیں. آپ کا ایک طرف کا لیڈر کہتا تھا کہ آپ سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہو گیا آپ کا، کہ آپ کا پنجاب کے اندر یہ صورتحال تھی، حالات تھی کہ لوگ مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے خان سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، اور خان نے یہ حالات پیدا کر دیے تھے کہ آپ کے بینک ریزروز بھی نہیں تھے. آج شہباز صاحب حکومت میں آئے ہیں، آپ کے ریزروز دیکھ لیں، آپ انٹرنیشنل، آپ سب سے بڑی چیز یہ دیکھ لیں کہ آپ ساؤتھ ایشین کنٹری سے، آپ مڈل ایسٹرن کنٹری ہیں، آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جیسے دبئی فال کرتا ہے، ابو ظبی فال کرتا ہے، عمان کرتا ہے، کویت کرتا ہے. جب آپ انٹرنیشنلی ویزا اپلیکیشنز میں جاتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں وزٹ ویزا کی کیٹیگری میں، آپ ساؤتھ ایشیا تھے، آج آپ مڈل ایسٹ ہیں. سر آہستہ آہستہ ہم صرف خان کی طرح یہ نہیں کہتے کہ یار ہم خوددار قوم ہیں، ہم وی آر، اس نے تو بیگرز اینڈ چوزرز والی بات کی ہے. لیکن گزارش یہ ہے قوم سے کہ آپ 10 سال تو ایک حکومت کو دیں، پورے تو کرے، کام تو کر سکے. رانا صاحب سننے کو باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں نا، وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. ابھی جو بندہ 40 50 60 ہزار روپے بھی مہینے کا کما رہا ہے نا، آپ یہاں بیٹھ کے اس بندے کا 60 70 ہزار بلکہ لاکھ روپے والے کمانے والے بھی میرڈ جو بندہ ہے نا، جس کا کرائے پہ گھر ہے، اس کا بجٹ نہیں بنا سکتے. تو چیزیں اتنی اچھی نہیں ہیں. آپ کبھی آپ روڈ پہ جاتے ہوں گے، گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ جا کے کبھی لوگوں کو دیکھیں. زندگی گزارنا، میں عمران خان، اٹس ناٹ عمران خان ورسز کرنٹ رجیم، میں تو ابھی صرف کرنٹ رجیم کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آج کے دور میں جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، جو پرائسز ہیں، فوڈ پرائسز ہیں، آئل پرائسز ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں پہ ایک وہ بندہ جس کے 3 بچے ہیں اور وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں نا، اس کا لاکھ روپے میں بھی بجٹ نہیں بنتا. تو ہم اوپر بیٹھ کے بڑے بڑے انڈیکیٹرز، ریزرو، جب تک غریب بندے بیچارے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس نے ریزروز کو کیا کرنا ہے؟ اس نے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ اس کا مہینہ کس طرح گزرتا بھی ہے یا نہیں گزرتا. تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم، جو ہماری 70 to 80% پاپولیشن وہ ہے جو کہ بالکل بارڈر لائن کے اوپر ہے، جب تک ہم ان کی زندگی میں امپیکٹ کریٹ نہیں کریں گے نا، تب تک ہم خوشحال پاکستان یا باقی تمام چیزوں کا دعویٰ کوئی بھی گورنمنٹ کرے. آئی ایم ناٹ اگین، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. کوئی بھی گورنمنٹ جو مرضی دعوے کرے، جب تک وہ اس ملک کی 70 to 80% وہ پاپولیشن جو کہ بالکل ایک بارڈر لائن کے اوپر ہے یا بارڈر لائن سے نیچے ہے، جب تک ان کی زندگیوں میں ہم امپیکٹ کریٹ نہیں کریں گے، تب تک یہ ملک ٹرانسفارم نہیں ہوگا اور اس ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی. سر قوم میں ہمیں ہمارا ریلیجن بھی یہ سکھاتا ہے کہ جب تک آپ خود اپنے آپ کے لیے بہتری نہیں کرو گے، بہتریاں نہیں آتی. گورا کہتا ہے یو آر بورن پور، ٹھیک ہے، یو آر بورن پور، دیٹ از اوکے، بٹ یو ڈائی پور،
दैट इज नॉट ओके। गोरे की हम सिलेक्टिव बातें पिक करते हैं। नहीं सर, सिलेक्टिव नहीं सर, आप देखें ना, गोरे की मिसाल हमें जो रास आती है सर, आप गरीब पैदा हो गए, कोई मसला नहीं है, गोरा बेचारे गरीब मर गए, ये बहुत बड़ा मसला है। गोरा बेचारे का प्राइम मिनिस्टर ट्रेनों में सफर करता है, उस पे साइकिलों में सफर करता है। मैं आपको, मुझे कहना चाहिए आपको, हमारी चीफ मिनिस्टर तो आप कर रहे हैं, वो 11-11 अरब के जहाज खरीदती हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप इतने लंबे प्रोटोकॉल्स हैं, 12 गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स हैं, आप इतने लोगों के रास्ते बंद कर देते हैं। बेचारा 500 बंदा सड़क पे इशारे बंद होते हैं, वो खड़ा होता है कि जी फलां चीफ मिनिस्टर गुजर रहा है, फलां मिनिस्टर गुजर रहा है। मतलब कि ये वाली डिस्पैरिटी जिस तरह लोगों को एक थर्ड यूके में भी है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी। मैं उस मुल्क का रिहायशी हूँ, मैं आपको वीडियोस बेशुमार साकिब भाई दे सकता हूँ जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं तो उसका प्रोटोकॉल निकलता है और ट्रैफिक रोक दी जाती है सिक्योरिटी रीजंस के लिए। जिस एक्सट्रीम पे या जिस इंतहा पे हम है ना, उस पे वो लोग नहीं है। वहाँ पे कोई माइनर सी डिसरप्शन होती होगी। हमारे यहाँ जिस तरह पूरे के पूरे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं और 300 गाड़ी इकट्ठी हो जाती है ना, ये मैंने भी ट्रैवल किया हुआ है। इतना फ्रीक्वेंट हमने इसको किसी मुल्क में होते नहीं देखा। हम आते हैं वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम की तरफ। आपको वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम का फोकल पर्सन अपॉइंट किया गया। राना साहब ज़रा हमें बताएंगे कि फोकल पर्सन नॉर्मली करता क्या है और उसका क्या रोल होता है? सर, हम फोकल पर्सन बीइंग फॉर अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट मींस कि आप उनके फर्स्ट पॉइंट ऑफ आप उनके इन टच हैं, या आप कह लेंगे दूसरे आसान लफ्ज़ों में कि ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप उस प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आई हैव नॉट कम अक्रॉस अगेंस्ट अ सिंगल पर्सन जिसने ये यूथ का प्रोग्राम अवेल किया हो, या मुझे कभी कोई बंदा मिला हो जिसने कहा हो कि मैंने ये यूथ प्रोग्राम के थ्रू लोन लिया, मैंने ये काम शुरू किया, ये तमाम चीज़ें शुरू की। कोई थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम क्या वाकई ग्रॉस रूट लेवल तक लोगों तक पहुंचते हैं, कोई इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं? हम तो देखते हैं कि लोग पढ़ के उन बेचारों को कोई एवेन्यू नज़र नहीं आता, कोई बाहर जा रहा है। बल्कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने तो एक तकरीर में कहा भी कि उन्होंने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा कि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है, हम ब्रेन एक्सपोर्ट करते हैं। यानी जो मुल्क के पढ़े लिखे लोग हैं पढ़ते पाकिस्तान में हैं और चले बाहर जाते हैं। हालांकि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कोई फ़ख्र से बताने वाली बात नहीं है। जो बंदा पढ़ रहा है, इस मुल्क में रह के पढ़ रहा है, अगर वो इस मुल्क को सर्व करेगा मुल्क में रह के, तो मुल्क की तरक्की और प्रोग्रेस में ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकता है, रादर दैन कि वो यहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री ले, डॉक्टर की डिग्री ले, या वो तमाम चीज़ें ले और वो लेके बाहर चला जाए। तो आप इस चीज़ को किस तरह मेक श्योर करते हैं कि जो यूथ प्रोग्राम है इसका इम्पैक्ट जो इस मुल्क की यंग जनरेशन है उन तक मैक्सिमम पहुँचे? सर, पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को ठीक करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँ कि जो लोग बाहर जाते हैं, काम करना चाहते हैं, पढ़ें। पहले तो सर पॉपुलेशन कंट्रोल हो। एक गरीब अपने घर में जो 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करके बैठा हुआ है ना, इस चीज़ की पॉपुलेशन को कंट्रोल हो। क्योंकि वो उनमें से एक बच्चा जो पढ़ जाता है वो कोशिश ये करता है, बाकी के गरीब अपने बाप उसकी ये कोशिश करता है कि बाकी बहन भाइयों के लिए वो बाहर जाए, बाहर जाके अच्छी अर्निंग करे और वो बाकियों को पाले, लेकिन फिर इसको एक्सपोर्ट करें। खुशी से तो कोई बाहर नहीं रह जाता। देखें, अगर कोई डॉक्टर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई एआई इंजीनियर है, अब ज़ाहिर बात है उसने एक सर्टेन डोमेन में एजुकेशन हासिल की है, उसको पाकिस्तान में उसी डोमेन में मौके मिलेंगे। ना सिर्फ मौके मिलना बल्कि वो मौके मिलना जिससे वो अच्छी रीज़नेबल अमाउंट भी अर्न कर सके। जब ये सारी चीज़ें उसको मिलेंगी तो देन ओनली ही विल प्रेफर टू स्टे इन पाकिस्तान ना। अगर उसको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो पाकिस्तान में क्यों स्टे करेगा? अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्लीट करने के बाद उसको 50, 60, 70, 80 हज़ार की जॉब मिल रही है, तो डेफिनेटली फिर वो बाहर कोई एवेन्यू देखेगा जहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर अर्न कर सके। क्योंकि मैंने आपको बताया भाई हमारी कौम बहुत सियानी हो गई है। आप यकीन मानिए यहाँ से घर से बैठ के वो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखें लोकली इतने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो बैठ के अपनी सर्विसेज यहाँ से दे रहे हैं बाहर, और बाहर से इनकम पाकिस्तान के अंदर जनरेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यार अब हमने, आप यकीन माने मेजॉरिटी पहले, आज से कुछ साल गुज़िश्ता साल पहले ऐसे ही था कि लोग बाहर जाते थे। मैं करंटली अगर देखूं इस चीज़ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कट डाउन हुआ है, लेकिन अब लोग यहाँ से फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपको बताऊँ कि ये भी पाकिस्तान को शायद इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ये भी फ्यूचर में एक चैलेंज आने वाला है, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे बैठ के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जब एआई ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है, जब ये प्रोडक्ट्स और तमाम चीज़ें एआई बेस्ड हो जाएंगी
تو یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے سروسز دے رہے ہیں نا, اس کی بھی ریکوائرمنٹ بہت تھوڑی رہ جائے گی, کیونکہ بہت سے پروسیسز آٹومیٹ ہو جائیں گے. تو اس وقت ہمیں آف کورس ایک تو ہمیں اے آئی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اور ہمیں اپنا جو اکانومی کا سائز ہے اس کو انکریز کرنا پڑے گا اس تمام لوگوں کو. سر ہماری بگیسٹ اچیومنٹ ہے, میں چاہوں گا بلکہ لوگ اس چیز کو جا کے دیکھیں. علی ڈار صاحب, ہی از اے آئی ایڈوائزر ٹو سی ایم, اور ہی از ویری ویل ورکنگ آن دس. ہماری ابھی علی بابا کے ساتھ ریسنٹلی اے آئی اور یہ ساری چیزیں ہماری ان کے ساتھ بھی ایم او یو سائن ہوئے ہیں. علی ڈار صاحب از سن آف اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے بھی ہیں, اور مریم بی بی کے آپ کہہ لیں بردر ان لا بھی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو اگر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے ہیں یا مریم بی بی کے بردر ان لا ہیں, ہی از ویری ویری ٹیلنٹڈ اینڈ ایجوکیٹڈ پرسن. میرا ان کے ساتھ لنڈن میں وقت گزرا ہوا ہے. ویسے ریلیٹیوز کے علاوہ بھی تو لوگ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, ہم ان کو کیوں نہیں موقع دیتے اس طرح. یہ ہماری سیاست میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بہت زیادہ چیز ہے کہ بہت ذیشان ملک دیکھ لیں, وہ دیکھیں وہ چھوٹے لیول سے اٹھ کے آئے ہوئے, اس کو موقع دیا ہوا ہے. آپ ذیشان ملک صاحب, وہ باقی سب کی بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہم جو ابھی کی پوزیشنز کے اوپر جتنا ہم دیکھتے ہیں میکسیمم, خاص طور پہ جو انفلوئنشل پوزیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ریلیٹیو, کوئی نہ کوئی یہ چیز جو ہے. آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ ہم فیوچر میں اس نیپوٹزم سے اور ان فیوریٹزم والی چیزوں سے ہماری سیاست میں نکلیں گے؟ میں ذاکر بھائی ٹو بی فرینک اس چیز میں بڑا بلیو کرتا ہوں, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے خاص ڈیوٹی کسی خاص آدمی کو دیتے ہیں. آپ کسی ایسے آدمی کو نہیں دے دیتے کہ جو اس چیز کا مس یوز کرے. ایسے بہت سارے لوگ آئے ہیں پیچھے. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں, میں علی ڈار کو وزارت اور ان چیزوں کی ڈیوٹی لازمی دوں, انسٹیڈ فرا گوگی کو دے دوں. وہ آ کے بیٹھ کے گنتی رہی پیسے کہ آج ڈی سی کا اس کا ٹرانسفر یہ کرنا ہے, اس کا یہ کرنا ہے. الحمدللہ ان میں سے کسی ایک کا آج تک کا ایسا ایلیگیشن بھی نہیں ہے کہ انہوں نے پاور کو مس یوز کیا ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈائی آن ہارٹ ود آنیسٹی, میرے میں ایک پرسنل ثاقب بھائی ایک عادت ہے کہ میں چاہے وہ اپنے والد صاحب بھی ہوں, چاہے میرے گھر والے بھی ہوں, میں کریٹیسائز لازمی کر دیتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں یہ مجھے نا تھوڑی سی فلاسفی ٹھیک نہیں لگتی کہ بھائی کوئی کرٹیکل پوزیشن ہے تو اگر کوئی میرا قریبی جاننے والا ہے تو پھر صرف وہی وہ جاب ٹھیک کرے گا. میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ اور ان کو بہت ساروں کو اپرچونٹی بھی دی گئی ہے. میں ہوتا کیا رانا صاحب, اس سے نا پھر جو آج کل کی جو نیو جنریشن ہے نا, وہ لوگ ان چیزوں سے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یار اچھا اگر اس ملک میں کی پوزیشنز کا ڈیسیژن جو ہے وہ رشتہ داری بیس کے اوپر ہونا ہے, میری ایگزامپل دیکھ میرٹ کے اوپر نہیں ہونا. میں میرٹ سے ہوں, سی وی بھیجی ہے, میں ابھی علی ڈار کے اوپر انہیں پہ رہوں گا. تو یہ تاکہ تمام لوگوں کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے نا, مطلب کہ مجھے بھی پتا ہو کہ یار اگر میرے میں ایک سرٹن اسکل سیٹ, سرٹن ٹیلنٹ ہے تو وہ جو سرٹن پوزیشن ہے میں وہ سرٹن پوزیشن گورنمنٹ پہ لے سکتا ہوں. اس کے لیے مجھے کسی کا رشتہ دار ہونا یا مجھے کسی کا قریبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس کلچر سے نکلنا چاہیے؟ ثاقب بھائی میں آپ کو اس کا ایک نظریہ دیکھنے کا یہ ہے, ایک سوچ دوسری میں بھی دیتا ہوں. ان پارٹیز کی طرف نظر مار لیتے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں عمران خان پاکستان کی پاپولر پارٹی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس وجہ سے کہ صرف مجھے کوئی اگینسٹ, میں عمران خان کے پی ٹی آئی کے بہت اگینسٹ ہوں. آپ اپنے تگڑے اپوزیشن کا جو بندہ ہے اسی کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اندر کیا سوچ ہے. خان کے اندر سب سے بڑی جو مس ایپ ہے اس کے اندر لیگیسی کا نہیں ہے کہ یار خان کے بعد کس نے پارٹی چلانی ہے. آج سب سے بڑا پی ٹی آئی کو آپ سمجھ لیں رولا یہ ہے, سب سے بڑا پی ٹی آئی کے اندر ڈاؤن فال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے خان کے بعد لیڈر کون ہے جس نے آگے لے کے پارٹی کا موقف چلنا ہے, پارٹی بیانیاں چلنا ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے, لوگوں کے چیزیں پورنا. اب جدھر وہ اینٹ اٹھاتے ہیں ادھر چودھری نکلتے ہیں. اب علی امین گنڈا پور بھی لے کے چلنا شروع ہوا, اس کے اندر خاک ڈال دی, اس کو لے آئے سہیل افریدی کو, سہیل افریدی چلنا شروع ہوا. اس کو آپ کے اندر یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی کہ صرف کہ یار کہ صرف ایک باپ ہے تو اس کی جگہ پہ بیٹا آ گیا, بیٹا ہے تو اس کی جگہ پہ بیٹی آ گئی ہے. آپ کے اندر ایک ڈیفینیشن ڈیفائن ہونی چاہیے کہ آپ نے اس ذمہ داری کو کیسے پورا کرنا ہے. میری نظر میں یونیکنیس کے حساب سے مریم نے, علی ڈار نے اس کام کو پورا کر دکھایا ہے. پورے نون لیگ کے اندر کوئی ایسا بندہ ہی نہیں تھا جو ڈیجیٹل دنیا کو سمجھ سکے. مریم نواز نے آج کے کمپٹیشن کے حساب سے, آج کے سٹینڈرڈ کے حساب کے سیاست کو عمران خان کو پوری ٹکر دی ہے. عمران صاحب ٹیلنٹ تو بہت ہوتا ہے. اگر آپ کسی بھی ڈومین میں, کسی بھی چیزوں میں فیملی سے بیاؤنڈ دیکھیں تو بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف, اور دوسرا میں اگین دیکھیں عمران خان کی اگزامپل کو میں اس لیے یہاں پہ ریلیونٹ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان نے کوئی چیز غلط کی ہے اور یہ لوگ بھی اگر کوئی چیز غلط کر رہے ہیں تو دو غلط مل کے ایک صحیح نہیں بنتا. انہوں نے بھی اپنے ایریا,
اپنے دورے حکومت کہ بھائی پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ نیپوٹزم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. نیپوٹزم بالکل نہیں ہونی چاہیے. خان کے اندر نیپوٹزم نہیں ہے تو اس کا حالات تو دیکھیں. نہیں تو غلط دیکھیں میری بات, یہ بات آج کدھر گئی ہے کے پی کے کی حکومت, کیا ہو رہا ہے ان کے اندر, بجٹ ضائع ہو رہا ہے, نوکریاں, مطلب کہ آپ حالات تو دیکھیں. کے پی کے یہ بادشاہت ہوتی ہے نا, کہ بادشاہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا حکومت سنبھالے گا, پھر وہ بیٹا فوت ہو گیا تو آگے اس کا بیٹا لڑ کے آ رہے ہیں. بادشاہ تو یہ ہوتی ہے کہ الیکشن لڑے بغیر ہی آ کے سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ الیکشن پہ جتنا بڑا کوسچن مارک پاکستان کی ہسٹری میں اس الیکشنز کے اوپر آیا نا, شاید ہی کسی الیکشنز کے اوپر آیا, شاید وہ عمران خان کے اوپر آیا, شاید ہی کسی الیکشنز کے اوپر آیا ہو, کسی الیکشنز کے اوپر بھی نہیں آیا. آپ انڈیپینڈنٹ رپورٹس بھی پڑھ لیں, مطلب کہ جتنا یہ الیکشن, مطلب کہ جو جیتے ہیں وہ بھی شرمندگی سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے کہ ہم کیسے جیت گئے ہیں. تو یہ الیکشن کا تو ڈسکس کرنا ہی میرا خیال دور کی بات ہے. اچھا, آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی جب وہ ایگزائل میں تھے لندن میں, آپ نے ان کے ساتھ کافی ٹائم گزارا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ جب وہ نواز شریف صاحب لندن میں تھے, ایگزائل کا پیریڈ تھا, تو اس وقت کیا میٹنگز ہوتی تھی, کیا اسٹریٹجیز بن رہی تھی, کیا باتیں ہو رہی تھی, اس کے بارے میں کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں. میں میاں صاحب کے ساتھ ایگزائل میں بڑا اچھا وقت گزرا ہے, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یار 3 وقت کا جو پرائم منسٹر ہے زندگی میں, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ مجھے انٹرنشپ کا موقع مل گیا. مجھے دیکھنے کے لیے مل گیا کہ ایک 3 وقت کا پرائم منسٹر, جیسے وہ ہمارے سہیل صاحب شو نہیں کرتے ایک دن جیو کے ساتھ, تو مجھے وہ زندگی میں حصہ مل گیا کہ یار کہ میں نے اپنی زندگی کے کئی دن 3 وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ گزار کے دیکھی اور زندگی کا حصہ گزرا. تو میاں صاحب میں سر اخلاق کی بلندیات بہت ہیں. میں بطور ایک انسان ہوں نا, تو میرے سامنے ایک پیسے والا آدمی آتا ہے اور وہ اپنی LX 600 سے باہر نکلتا ہے, جی ویگن سے باہر نکلتا ہے, کوئی 15-20 گارڈ ہیں, تو میں دل میں خواہش ہوتی ہے کہ یار ہو جائے کوئی ساڈا بھی یار ہوئے, ایسی بھی بھاگ کے ملتے ہیں, امپریس ہوتے ہیں کہ یار یہ ایک ہمارا ہے. تو آپ یقین مانیں کہ میاں محمد نواز شریف ایک طرف دنیا کا میرا خیال ہے امیر ترین آدمی شخصیت کھڑی ہو, اور دوسری طرف ایک گارڈ کھڑا ہو, تو اس کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے گارڈ کو جا کے ملوں, اس سے سلام کروں, اس کا حال چال پوچھوں. وہ پوچھیں گے, وہ باقاعدہ خیریت کہیں گے کہ آپ بتائیں آپ کے گھر میں خیر خیریت ہے, بچے خیر بات سے ہیں, کیا ہو رہا ہے آج کل آپ کی زندگی میں, اور پھر اس کے بعد وہ موو آن کریں گے کہ اس شخص کا کہ جو اس طرح کی کیٹیگری ہو. تو میری نظر میں, اور غریب میاں نواز شریف کا جو بینک ووٹ ہے وہ اس کی محبت کی وجہ سے ہی ہے, اس کی عاجزی کی وجہ سے کہ یار ہی از اے ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن. جو لوگ میاں نواز شریف کو پرسنلی جانتے ہیں وہ اس چیز کے اندر بلیو کرتے ہیں کہ یار میاں نواز شریف ایک نشہ ہے, جو اس نشے کے اندر جتنا مبتلا ہوگا وہ اتنا ہی ڈوبتا جائے گا. تو میری نظر میں نواز شریف ایک نشہ ہے. لیکن نواز شریف صاحب 5 سال سے پہلے خود کیوں ڈوب جاتے ہیں؟ سر ان کی ایک پرنسپلڈ آدمی جو ہوتا ہے نا, ایک جو لیڈر آدمی ہوتا ہے جس کے پرنسپلز ہوتے ہیں, اس کے وہ پرنسپلز اس کو موو آؤٹ نہیں کرنے دیتے ہیں. اور میری نظر میں میاں صاحب کا ہمیشہ ایک ہی پرنسپل رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کے کام ہیں, جو سیاست کے کام ہیں, ان میں باقی چیزوں کا مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میاں صاحب اگر سول سرونٹ پہ بات آ جائے, اسٹیبلشمنٹ پہ بات, میں آپ کو بڑی ریسنٹلی ایک آپ کو وائرل ویڈیو کے اوپر بات واقعہ ان کا یاد کراتا ہوں. ہمارے ایک سینیٹر ہیں عفنان اللہ صاحب, جن کی شیر ملوث صاحب کے ساتھ لڑائی ہوئی, اگر آپ ان کے چہرے سے, تو وہ میاں صاحب نکلتے ہیں اسمبلی سے باہر, اور اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر, باقی کے وزراء سینیٹرز کھڑے ہوئے ہیں, تو وہ بھاگ کے ملنے جا رہے ہیں. عفنان اللہ صاحب, سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے کوشش کی کہ میں جا کے میاں صاحب کو ہاتھ ملا کے ہینڈ شیک کر کے ان سے ملاقات کر لوں. اب ادھر ایک ڈی ایس پی جو سیکیورٹی آفیسر ہے وہ روک دیتا ہے سینیٹر کو. اب سوچ یہ آتی ہے کہ ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے یا سینیٹر تو کئی گنا سینئر ہے ایک ڈی ایس پی سے, اور ڈی ایس پی کی کیا مجال ہے جو اس کو روکے. تو دوسری طرف میاں نواز شریف کی گریٹنس نظر آتی ہے. وہ اپنے ہی ورکر کو, پارٹی سیاستدان کو, اتنا پرانا ان کے والد صاحب کو جن کی ایک بیک گراؤنڈ ہے سیاسی, اس کو وہ ڈانٹتے ہیں کہ آپ نے کیوں بدتمیزی کی ہے ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ, تو ان کو کرنے دیں, نہ کریں آپ ایسا. تو یہ شو کرتا ہے رویہ اس لیڈر کا کہ یار کہ جس میں اخلاق کی بلندیات ہوں, جس میں اس چیز کا رکھ رکھاؤ ہو کہ ملازم کو, نوکر کو, ان چیزوں کو کیسے رکھنا ہے. یہ جو آپ نواز شریف صاحب کی ساری کوالٹیز اور سب چیزیں جو بتا رہے ہیں, اس میں پھر یہ بات بھی تھوڑا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب آپ جس ملک کے وزیر اعظم رہے ہوتے ہیں, جس ملک میں آپ اتنے کی پوسٹ پہ رہے ہوتے ہیں, اس ملک کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یا جو ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں, جو ڈفرینٹ پاور کوریڈورز ہیں, عقل مندی کا اور دانش مندی کا تقاضا تو پھر یہ بھی ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو
ریکنسائل رکھ کے چیزوں کو ملک کی بہتری کے لیے آگے لے کے چلیں. آپ ایسی ایکسٹریم پوزیشنز نہ لے لیں کہ جہاں پہ آپ کے لیے اپنی حکومت کو سسٹین کرنا اور وہ تمام چیزیں کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. تو یہ پھر یہ جو مصالحت اور یہ دانش مندی جو ہے یہ اس چیز میں کیوں سامنے نہیں آتی سر ہے نا کہ آپ ڈفرینٹ پاور کوریڈورز کے ساتھ بھی اپنے ڈفرینسز کو ریکنسائل کریں. ڈفرینٹ پاور کوریڈورز کو چاہیے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ کرے. پرائم منسٹر از مور سپریم پاور. دیکھیں میری بات سنیں, جب اگین ایک وہ چیزیں ہیں جو کہ بکس میں لکھی ہیں, ایک وہ چیزیں ہیں جو کہ ریالٹیز ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ریالٹیز کے اوپر, جو کہ آپ بھی ہینڈ آن دا ہارٹ جانتے ہیں کہ اس ملک کی ریالٹیز کیا اور ہم بھی جانتے ہیں. پاکستان, میرا سہیل وڑائچ صاحب سے ایک انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا یار پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ ایک سرٹن رول آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کا تمام چیزوں کا رہے گا, ہے بھی ہے, رہے گا اور رہنا چاہیے بھی. ایسی ہے. تو اس صورتحال میں پھر آپ نے ان تمام پاور کوریڈورز کے ساتھ اپنے معاملات کو مصالحت کے ساتھ لے کے آگے چلنا ہوتا ہے تاکہ وہ معاملات میں بریک ڈاؤن نہ ہو. یہ چیز میاں صاحب کی پالیٹکس میں نظر نہیں آتی. سر میاں صاحب کی پالیٹکس میں یہ بہترین حصہ ہیں, لیکن دیکھیں سیاست میں مثال کے طور پہ کارگل کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے کارگل کے انسیڈنٹ پہ سیاسی حالات مختلف ہو جاتے ہیں. پرائم منسٹر اس وقت کا آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ بیک آف ہو جائیں. ایک طرف سے آپ کا کوریڈور, آپ کا اب مشرف ایک انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں میں, آرمی یا ان کے کسی بھی ایک, میں تو بلکہ اس فوج کے اندر اس فوجی جو سرحد پہ کھڑا ہوا ہے اور میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ چائے بھی انجوائے کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی دے رہا ہوں, عید بھی بنا رہا ہوں فیملی کے ساتھ. اس ماں کو سلام ہے کہ جس نے وہ فوجی پیدا کر کے اس سرحد پہ بھیجا ہوا ہے ہماری حفاظت کے لیے. اس کے ساتھ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میرا کبھی کسی ایک شاید انڈیویجول کے ساتھ, عاصم منیر ہے کس لیول پہ کام کر رہا ہے, سلام ہے اس کو, آج تک ایسے گریٹ لیڈر نہیں نیشن کو ملا. اب مشرف ہے, میں ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں, اگر یہ جو تالی ہے نا دو ہاتھ سے بجتی ہے, جھکاؤ ہے نا دونوں طرف سے ہونا چاہیے. ایک نہیں ہوتا کہ ایک جھک کے نیچے ہی لگ جائے اور دوسرا اس پاور کو مس یوز کرے. برابری پہ چیزوں کو چلنا چاہیے. آپ کا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں چیزیں مختلف ہو رہی ہیں. میں نے میاں صاحب سے یہ ذاتی ان کی ورڈنگ بھی سنی ہوئی ہے, کہانی اور وہ موقف بھی سنا ہوا ہے کہ یار آپ کو ایک آپ کی پولیٹیکل سچویشن ایسے بن گئی ہے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں بیک آف ہو جائیں اور آپ اس چیز کا گرج رکھ لیں اور اس کو ٹریٹر کہیں, ان کو ان چیزوں پہ کریں, مارشل لا کی طرف لگا دیں. آپ مارشل لا پہ نواز شریف کو نہیں ڈال رہے, آپ نے ملک کا نقصان کیا ہے. یہ چیزیں قوم کا نقصان ہوتی ہے. سر آپ بھول جائیں 2 منٹ کے لیے کہ نواز شریف اس ٹائم کا پرائم منسٹر تھا, بے نظیر بھٹو ہوتی, میں کہتا ہوں عمران خان ہوتا, XYZ ہوتا. کیا پاور کوریڈور انڈیویجول کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ صرف اس چیز کے لیے کہ پاور کی تبدیلی ہو جائے, دا پرسن ون مین رائٹ جاب فار دا پرسن از ان گڈ, وی چینج اٹ اینڈ پٹ دا مارشل آن. لیکن کتنا اکنامیکل نقصان ہوتا ہے مارشل لا میں. آپ اگر پچھلے کچھ سال دیکھیں تو مسلم لیگ نون اپنا بیانیہ چینج نہیں کرتی رہتی ود رسپیکٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ مریم نواز بھی دیکھیں, شروع میں ان کا 28 مئی والے 9 مئی والے نہیں ہے, ہمارا انڈیویجول کے ساتھ اختلاف ہوگا, فوج کے ساتھ نہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو پہلے ایک ڈفرینٹ تھا, ووٹ کو عزت دو اور یہ تمام چیزوں کے نعرے بہت لگ رہے تھے, اور پھر اچانک یہ آواز آنی بالکل بند ہو جاتی ہے. سر ہماری تو آپ پھر اپنا اس کا مطلب ہے کہ اپنا جو پرنسپل سٹانس ہے نہیں سکے بھائی, آپ میری بات سے ایگری کریں گے. اس کو موقع کو دیکھتے ہوئے ہم وہ پرنسپل سٹانس جو ہے اس کو ہم چینج کرتے رہتے ہیں. جہاں پہ ہم نے بینیفٹ سر آج آپ کو ایک چیز تو ہم اپنے ماننا سٹانس کو چینج کر لیتے ہیں, اور یہ چیزیں کافی انکنسسٹنٹ ہیں. نہیں سر, ہم حالات اور وقت کے مطابق نہیں چلتے. اس چیز کو تو آپ کو میرے ساتھ ماننا پڑے گا. وہی باجوہ جس کو ووٹ کی عزت کا نعرہ ہم مارتے تھے, کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, جس کے ساتھ لڑتے تھے, ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی اس نے کی ہے. تو وہ جو ہمارا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ باجوہ کے خلاف تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. ہماری اگر لڑائی آج بھی کسی انڈیویجول, ہماری ہمیشہ جب بھی کرٹیسزم ہوگا ایک انڈیویجول کو ہوگا, ایک انڈیویجول کی پاور ٹیکنگ پالیسیز کے ساتھ ہوگا. ہمارا فوج کے حق میں یا ان کے مخالفت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ پوری فوج کو, پوری جنرل کو, پوری ساروں کو ہم بوٹوں کو گالیاں دیں. اب مثال کے طور پہ سر آپ کا 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے. آج یہ جو آپ نے بات کی نا, سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں وی آر اے سیکورٹی اسٹیٹ, وی آر ایبسلیوٹلی اے سیکورٹی اسٹیٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا سے جب ہم نے آزادی پائی, ہم نے اس چیز پہ پائی کہ مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے مار دیا جاتا تھا. ہم نے اپنے ڈیفنس کے لیے ڈیفنس بنائی, اور جب وہ ڈیفنس آئی, اس ڈیفنس کو اگر ہم گندا گالیاں اور گلوچ کر دیں گے تو ہمارے میں اور ہندوستان میں کیا فرق رہ جائے گا. اب ہم مہنگائی سے مار رہے ہیں لوگوں کو, پہلے وہ ویسے مار دیتے تھے. اب جو ملک میں مہنگائی کی اور وہ تمام چیزوں کی صورتحال ہے, لوگ سوئسائڈ کر رہے ہیں, ڈنکیاں لگا کے اپنی جانوں کو رکھ کے, کتنی دنیا, کتنے سینکڑوں لوگ جو ہیں پاکستان. آپ دیکھیں نا, آپ خود اس بات کو سوچیں
کہ وہ بندہ کتنا مجبور ہوگا جس کو پتہ بھی ہے کہ میرا ڈنکی کے تھرو دوسرے ملک میں پہنچنے کے چانسز شاید 5% سے بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے گھر میں مہنگائی کی اور وہ تمام چیزوں کی وہ صورتحال ہوگی کہ وہ اپنی جان کو، پوری فیملی کو رسک میں ڈال کے وہ ڈنکی لگا لیتا ہے. تو 1947 سے پہلے جو بندے مر رہے تھے اور جو ابھی جس وجہ سے وجوہات چینج ہو گئی ہیں، غریب تو بیچارہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ایوری تھنگ ان دا ورلڈ از ناٹ پرفیکٹ. ہمیشہ منیوٹ مائنر قسم کا فلا ہمیشہ رہتا ہے. پرفیکٹ ہم نہ فرشتے ہیں، ہمارے میں بھی 100 غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن جو انسان بہتری کی طرف کوشش کر رہا ہے اس کو موقع تو پورا دو. نون لیگ کی کوئی 3 چیزیں بتا دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس پہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ کو لگتا ہے ان کی شارٹ کمنگز ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ مسلم لیگ نون میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی امپروو ہونی چاہیے. سر اگر میں تنظیمی ورکر کے حساب سے اس چیز کو کہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کے اندر 3 چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائے تو میں اس میں ایک تو اپنے ہیلتھ ریفارمز کی طرف زیادہ جاؤں گا، دوسرا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن ریفارمز کی طرف جاؤں گا، تیسرا لا اینڈ آرڈر کی طرف جاؤں گا. میں مثال کے طور پہ جیسے یہ پیرا فورس ہے، یہ آپ کی ہماری نئی ایجنسیز آئی ہیں، ہمارا کام ہے دیکھیں ایز اے ہم چیف منسٹر انیشیٹو ہے، بجٹ دے دیا ہے، گاڑیاں دے دی ہیں، ہم نے پولیس کو یہاں تک ٹریننگ اینڈ سکولنگ کی ہے، کہاں ڈائریکشنز دی ہیں کہ آپ باڈی کیمرہ لگائیں، آپ اپنے سویلین سے سر یا میڈم سے کہ کہہ کے مخاطب ہوں. رانا صاحب آپ ماشاء اللہ بڑے انرجیٹک پولیٹیکل ورکر ہیں. لیٹ سپوز آپ مسلم لیگ نون کی جو پنجاب کی پارٹی ہیں اس میں موسٹ ٹیلنٹڈ موسٹ انرجیٹک ورکر ہیں، کیا چانسز ہیں کہ کسی پوائنٹ ان ٹائم پہ جا کے آپ پنجاب کے چیف منسٹر بن سکتے ہیں جب آپ کے نام کے ساتھ شریف نہیں ہے؟ آپ کا کوشچن ریفریز کروں کہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایسا کون شخصیت ہے جو چیف منسٹر بن سکتا ہے یا اس کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پارٹی کے موسٹ انرجیٹک موسٹ ٹیلنٹڈ ورکر ہیں، آپ میں وہ تمام خصوصیات ابیلٹیز کوالٹیز موجود ہیں جو کہ چیف بہت نہایت میری بات اور نہایت عاجز جو کہ ایک چیف منسٹر میں ہونی چاہیے. کیا 15 20 25 سال بعد بھی آپ اس صوبے کے چیف منسٹر بن سکتے ہیں اگر آپ کے نام کے ساتھ شریف نہیں ہے تو؟ سر بن سکتا ہوں، کیوں نہیں بن سکتا؟ پنجاب پہ رہتے ہیں نا، پھر پرائم منسٹر پہ بھی آئیں سر. گے. ابھی مجھے پرائم منسٹر بنائے، میں چیف منسٹر نہیں بننا. تو اس کا مطلب ہے کہ چیف منسٹر بننے کے سر چھوٹا ہے چیف منسٹر، یعنی اس کے کوئی چانس نہیں ہے. آپ یقین مانیں چیف منسٹر سے مزیدار کام پرائم منسٹر کا ہے. پوری دنیا میں جاتا اپنے آپ کو متعارف کراتا. پرائم منسٹر بیچارے کے پاس نا بڑے تھوڑے سے مجھے لگتا ہے اگر ہم پاکستان دیکھیں نا شاید چیف منسٹر کے پاس زیادہ اتھارٹیز ہیں. پرائم منسٹر 28ویں ترمیم کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں، پاور واپس فیڈرل کی طرف لے کے جائیں گے. پرائم منسٹر کے بعد بہت لمیٹڈ سی بیچارے کے پاس ہیڈ روم ہوتا ہے منوور کرنے کا اور مووز کرنے کا. چیف منسٹر آپ اگین آئی ول کم بیک ٹو مائی کوسچن، کیا کوئی بندہ جس کے نام کے ساتھ صرف شریف نہیں ہے باقی وہ تمام کرائٹیریا ٹک کرتا ہے، پورے کرتا ہے؟ جیسے اگر ہم پنجاب میں بات کریں، آئی ایم ریئلی اے ویری بگ فین آف خواجہ سعد رفیق، بہت ہی زبردست قسم کے پولیٹیشینز ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ایسے لوگ ہمارے ملک کے وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنتے؟ سر اصل میں میری نظر میں ویری ویل کینڈیڈیٹ فار چیف، اگر ان کو چیف منسٹر کی ان کی اگر کبھی سوچ آئے تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کہ وہ چیف منسٹر نہ بن پائے. چیف منسٹر بننے کے لیے صرف شریف خاندان کا نام ہونا بھی زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ یار صرف شریف خاندان کا نام ہوگا تو چیف منسٹر بن جائے گا. عوام کو تو لگتا ہے کہ صرف ایم پی ایس کا ساتھ بھی ہونا ضروری ہے. عوام کو لگتا ہے کہ صرف یہی ضروری ہے. نہیں سر، عوام کے سوچ میں یہ چیز ڈالنا ضروری ہے کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، میں پولیٹیکل لابیز بھی دیکھتا ہوں، میں چیزیں بھی دیکھتا ہوں. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں میری ابھی نیٹ ورکنگ میں شاید چند ایم این ایز یا چند ایم پی ایز ہوں گے جو مجھے پسند کرتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ بن سکتے ہیں؟ سر میں نے تو کہا میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں، چیف منسٹر نہیں. چلے گئے آپ چیف منسٹر کیوں نہیں کہتے کہ میں بن سکتا ہوں؟ سر میں چیف منسٹر بھی بن سکتا ہوں، لیکن میرے سے پہلے بہت سارے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بننا چاہیے. نہیں دیکھیں، میری نظر میں ملک احمد خان ایک بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہے، چیف منسٹر کا بننا بھی چاہتے ہیں. اب دیکھیں رانا صاحب، اب جو دنیا میں اب جو نیا کانسیپٹ اور نئی چیزیں آ گئی ہیں نا، اب وہ سینیورٹی بیس اور ایکسپیرینس بیسڈ نہیں ہے، اب مور چیزیں کیپیبلٹی بیسڈ ہیں. اگر چاہے آپ کی سینیورٹی وہ نہیں بھی ہے، آپ میں وہ کیپیبلٹیز، وہ ٹیلنٹ، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو ایون آپ ینگر ایج کے اوپر بھی آپ جا کے بہت سے ملک دیکھیں جن کے پرائم منسٹر اور تمام لوگ جو ہیں 50 سال سے نیچے کی عمر کے ہیں.
ٹھیک ہے. ان سے بہت ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں ان کی پارٹیز میں, لیکن وہاں پہ وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے. سر دیکھیں, میں یہ یقیناً سیریس ہو کے اس چیز کو بتانا چاہوں گا, کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب ایم این اے کا الیکشن پہ آتے ہیں. ایم این اے کبھی یہ چیف منسٹر کے لیے دوڑ میں نہیں آئے گا جب تک وہ ایم پی اے نہ ہو. اور میری ہمیشہ سے خواہش ہے کہ میں نے ایم این اے کی دوڑ میں رہنا ہے یا سینٹ کی دوڑ میں رہنا ہے. میں ایم پی اے سے سر بہت اپنے آپ کو دور سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ تو چیف منسٹر تو بننا نہیں ہے, تو پرائم سر منسٹر. میں یہی تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں چیف منسٹر نہیں, اگر میں بننا چاہوں تو شاید پرائم منسٹر کی دوڑ میں مجھے ڈال دیں آپ. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا, آپ نے وقت نکالا اور ہمیں موقع دیا آپ کے ساتھ یہ تمام گفتگو کرنے کا. آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے. کوئی لاسٹ میسیج جو آپ یوتھ کو دینا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ فوکل پرسن بھی ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے پنجاب کے لیے, کوئی ایسا میسیج جو لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام میں کوئی بائس نہیں ہے, فیئر اور میرٹ کے اوپر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, اینی تھنگ وچ یو وانٹ ٹو شیئر ود آر. سر میں لاسٹ چیز آپ کے پروگرام میں یہ صرف ضرور کہنا چاہوں گا, یہ نہیں کہ میں کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ ایفیلیشن ہے بہت زیادہ یا پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے, ہینڈ آن ہارٹ آنیسٹی سے میں آنے والی یوتھ کو یا میرے ایج گروپ کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو انسان آپ کو صرف بدتمیزی سکھاتا ہو اور تربیت یہ دیتا ہو کہ اوئے فلانے میں تمہیں اٹھا کے جیل میں بند کروں گا, اوئے فلانے میں تیرا اے سی بھی بند کروں گا, اوے فلانے میں تمہیں یہ بھی کر دوں گا, اس کی تربیت اور اس سوچ سے باہر نکلیں, لوگوں کا مذاق اڑانا ختم کریں. ایک مسلمان قوم ہے, ہم نے یہ چیز اپنے اسلام سے, اپنے پیغمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ کسی کا دل بھی نہ دکھائیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ یوتھ کو کہوں گا کہ انسٹیڈ کہ آپ برائی کی طرف جائیں, لوگوں کا مذاق اڑائیں اور اس چیز میں فن لیں کہ یار آج عمران خان نے فلانی چیز کہی ہے, نواز شریف کو موٹا کہہ دیا, چور کہہ دیا, ڈڈو چارجر کہہ دیا, ایسی چیزیں کہہ دی. اس ولگرزم سے باہر نکل کے پڑھے لکھے طریقے سے, پڑھے لکھے کمپیریزنس کے اندر آئیں. آپ دیکھیں کہ کون سے لوگ کیا کام کر رہے ہیں, اس کو ووٹ دیں. ووٹ کیوں کسی کو دیتے ہیں آپ ووٹ دیتے ہیں جو کام کرتے ہیں, آپ کے کام کریں, آپ کے محلے کے کام ہیں, آپ کی چیزیں کریں, بزنس کو پروموٹ کریں. آپ پاکستان کی آنے والی یوتھ ہیں, آپ پاکستان کی آنے والی نسل ہیں, آپ ہر صورت میں کاروبار کریں اور ایسا کاروبار کریں کہ ملک کی اکانومی کو سٹرونگ کریں, آنے والی نسلیں سارا بات. ویسے یہ یوتھ پہ جو دھیان ہے یہ عمران خان ہی نہیں دلوایا, سب پارٹیز کا, پیپلز پارٹی کا بھی, نون لیگ کا بھی, جو سب نے یوتھ کی بہت زیادہ بات کرنی شروع کی ہے. آپ ویسے ہینڈ آن دا ہارٹ بتائیں, یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کہ یوتھ کے اوپر جو توجہ دلوائی ہے, چاہے جو مرضی ہے عمران خان کی, باقی ہم ابھی اس کے اوپر ہم لیکن جو توجہ یوتھ جو سارا ایک دم فوکل پوائنٹ ہو گیا, ہر بندہ یوتھ کی بات کرنا شروع ہو گیا, یوتھ کے اوپر پروگرام آنے شروع ہو گئے, یوتھ کے اوپر ڈفرینٹ سکیمز آنے شروع ہو گئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ انٹائرلی عمران خان کو جاتا ہے کہ اس نے سب کو احساس دلایا کہ یوتھ کا جو ووٹ بینک ہے وہ اب اس کنٹری میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا کہ حکومت کون سی سیاسی پارٹی بنائے گی؟ سر میں کہتا ہوں یہ اس کو کریڈٹ دیکھیں, اچھا اپوزیشن یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں یقین مانے عمران خان کو کریڈٹ بھی دیتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حکومت میں اچھے نہیں لگتے لیکن اپوزیشن میں بہت پیارے لگتے ہیں. آپ باہر آتے, اپوزیشن دیتے, ہمیں ٹف ٹائم دیتے, ہم بھی کام کرتے ہیں, آپ ہمیں کرٹیسائز کرتے, مزہ آتا. اپوزیشن اور آج گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے نارملی, اگلی بار اسی نے گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے. سر یہ اگر اچھے سیاستدان ہوتے تو سمجھتے, یہی کہتے ہیں سب لوگ. سر وہ اگر اچھے سیاستدان ہوتے سمجھتے, ان کو موقع تو کئی دیے گئے ہیں کہ آ کے سمجھ جائیں اس چیز کو, لیکن نہیں سمجھے. اللہ ہدایت دے ان کو, لیکن یہ ان کا کام اچھا ہے کہ یوتھ کو جو ان لوگوں نے روشنی ڈالی ہے, امپاورمنٹ کی ہے, لیکن پازیٹیو کر جاتے, ان کے لیے کام کر جاتے, نہ کہ ان کو بدتمیزی بھی سکھاتے, بلکہ کام کرتے. یار میں بھی تو ایک حصہ ہی ہوں نا. آج نواز شریف سے مجھے بھی تو موقع ملا ہے نا کہ سمجھنے کا سیاست کو. آج میں پرائم منسٹر کا فوکل پرسن ہوں آن یوتھ پروگرام, ایک چیز انیشیٹو لے کے چل رہا ہوں. ایسے آگے مجھے بھی ایک تہذیب آئے گی, ایک سمجھ آئے گی, میں کل کو اس قوم کا کسی اچھی جگہ پہ کوئی حصہ بنوں گا, قوم کے لیے خدمت کروں گا. آپ بھی یہ کریں. چلے رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی, السلام علیکم.